إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قالت الأعراب آمنا مدینے کے آس پاس مضافاتی بستیوں میں رہنے والے جو بظاہر کلمہ تو پڑھ چکے تھے لیکن اسلامی معاشرت کے آداب سے واقف نہیں تھے، انہیں اعراب کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں انہیں، قرآن مجید کی زبان میں انہیں اعراب کہا گیا ہے۔ تو قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب آئے اور آ کر کہنے لگے ہم مومن بن گئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اللہ نے فرمایا بھی نہیں، تم مومن نہیں بنے، محض کلمہ پڑھ لینے سے، محض کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مومن ہے نہیں بنتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، یہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس ہم مومن ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ لیکن ہندو، ایک کبیرہ نام کا ہندو جو ہے نا، وہ یہ بات سمجھ گیا ہے۔ جو بات ہے آج کے مسلمانوں کی اکثریت نہیں سمجھ پائی، وہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ نے عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ دیا، مؤذن نے پیدا ہونے پر کان میں اذان دے دی، تو بس ہم مومن ہیں۔ لیکن وہ کبیرہ ہندو جو ہے نا، وہ پتہ کیا کہتا ہے
وہ کہتا ہے جوگی جگت نہ جانیو، جوگی جگت نہ جانیو، کپڑے رنگے تو کیا ہوا، جوگی جگت نہ جانیو، کپڑے رنگے تو کیا ہوا، گر دل کا کفر ہی ٹوٹا نہیں تو کلمہ پڑھا تو کیا ہوا۔ اگر وہ ہندو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر دل کا کفر نہیں نہ ٹوٹا تو کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہوگی جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، اس نے یہ پڑھی ہوگی، قالت الاعراب آمنا، وہ عراب کہنے لگے ہم ایمان لے آئے بھائی، مومن بن گئے۔ قل لا تؤمنوا، کہا میرے پیارے حبیب ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں بنے، کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان جو ہے نا وہ تمہارے دل میں نہیں راسخ ہوا، وہ کبیرے والی بات، ابھی دل کا کفر ہے، ابھی دل کا کفر نہیں ٹوٹا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ہاں اگر مومن بننا چاہتے ہو تو آؤ، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہیں اسلامی معاشرے میں آنا ہوگا، اسلامی معاشرت اختیار کرنی ہوگی، اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے مؤذن نے یہ کہہ دیا کہ حی علی الصلاۃ، پھر سارے کام کاج بند کر کے پھر مسجد کا رخ کرنا ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے نا، پھر تمہیں یہ جتانے کی بھی ضرورت نہیں، پھر لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم مومن ہیں۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، بڑا پیارا جواب دیا اللہ نے۔ پھر تمہیں یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی میں مسلمان ہوں۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے نا، اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر لی نا، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام ہے کہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، پھر رب ذوالجلال تمہاری وہ نیکی جو ایٹم سے بھی چھوٹی ہے وہ بھی اللہ ضائع نہیں کرے، جو اتنی چھوٹی نیکی ہے کہ جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھتی، اللہ پھر وہ بھی ضائع نہیں کرے۔ اور ایسی چھوٹی نیکیاں ہزار ہیں جس کو کوئی آنکھ اپنی آنکھ بھی نہیں دیکھتی، بندوں دوسرے کی آنکھ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی آنکھ بھی نہیں دیکھتی۔ اس کی ایک مثال لگاؤں دینے، جا رہے تھے راستے میں کسی جگہ پہ چندے کا اعلان ہو رہا ہے، دل مطمئن ہے کہ کام واقعی ہو رہا ہے۔ گھر سے رات کو جب سویا تھا تو جیب میں پیسے تھے، یقین تھا اسے کہ جیب میں پیسے ہیں۔ صبح اٹھا، وہ پیسوں والے کپڑے بدل کے دوسرے کپڑے پہن لیے، پیسے جیب میں ڈالنا بھول گیا، ایسے ہی گھر سے نکلے۔ کیوں جی ایسا ہوتا کبھی ہے؟ ہوتا ہے نا۔ اب ذہن میں تھا کہ پیسے ہیں، چل پڑا ادھر کہ یہ اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، ان کو کچھ پیسے دینے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب خالی تھی، دیا کچھ بھی نہیں، واپس آ گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیکی ہے یہ نظر آئی ہے؟ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ اللہ نے فرشتے کو کہہ دیا میرے فرشتے
جتنے پیسوں کی اس نے نیت کی تھی نا وہ سارے پیسے اس کے صدقے میں دے لا یلدکم من اعمالکم شیء۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے تو اسلامی معاشرے ذرا اختیار تو کر کے دیکھ، پھر دیکھ اس کے فائدے کتنے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم۔ اب وہ دل میں شرمندہ بھی ہوا، ندامت بھی ہوئی کہ یار اس کو پیسے دینے لگا تھا، جیب سے نکلا کچھ نہیں۔ رب ذوالجلال اس کی ندامت کے بھی اس کو ثواب دے گا۔ جو وہ نادم ہوا ہے نا، شرمندہ ہوا ہے نا، اس کے بھی پیسے دے گا۔ تعجب نہیں کرنا میری اس بات پہ، اس لیے کہ آپ چل رہے ہیں نا راستے میں، پاؤں پہ کانٹا چبھ گیا، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اب اس کانٹے کے چبھنے سے بھی اگر آپ کے منہ سے نکلا نا انا للہ، تو اس کانٹے کے چبھنے سے بھی آپ کو نیکی مل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ نے دو طرف سے نیکیاں لکھ دی۔ ایک یہ لکھ دی کہ اس نے جتنے پیسوں کی نیت کی تھی وہ اس کے نامہ مال میں ڈال دے، اور دوسرا یہ جو شرمندہ ہوا ہے اس کا ثواب بھی اس کے نامہ مال میں۔ لا یلدکم من اعمالکم شیء ان اللہ غفور رحیم۔ وہ تو ایسا مہربان ہے، یقین جانے ہم ہی بے وفا ہیں، وہ تو ایسا با وفا ہے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی بہانہ ملے اور میں اس بندے کے گناہوں پر خط تنسیخ کھینچ دوں، ریموور پھیر دوں۔ اللہ پھر فرمایا بھائی تم یہ جو ہے نا اسلامی معاشرے سے تو واقف نہیں ہو، اسلامی معاشرے کے تم پر تو کوئی اثرات نہیں ہیں، دعویٰ کر رہے ہو مومن، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں مومن کیا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین باللہ ورسولہ، بھائی مومن تو وہ ہے جو دل سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، ثم لم یرتابوا، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین میں اس کے دل کے اندر کبھی تردد اور شک پیدا ہوا ہی نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ پھر اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی۔ اور جہاد عربی زبان میں بڑا جامع لفظ ہے، قتال بھی اس میں شامل ہے، اور اللہ کے دین کے لیے کوئی وقت صرف کرنا، یہ جو آپ جمعے کے لیے ایک وقت صرف کر کے آئے ہیں، یہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا۔ فرمایا پکا مومن بن گیا، اور اگر قتال کر لیا پھر تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اگر یہ فریضہ سر انجام دے لیا پھر تو آپ نیکی کے معراج کی بلندی پر پہنچ گئے۔ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک ھم الصادقون، ان کا دعویٰ ایمان سچا ہے۔ ان کا جو دعویٰ ایمان کن کا سچا ہے؟ ان کا سچا ہے۔ اب اس کے اندر تین چیزیں بیان ہوئی جن کا ایمان، ویسے نا مومن کی قرآن مجید کے اندر کم و بیش 100 کے قریب صفات ہیں، تین یہاں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان،
دوسری یہ بیان ہوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، اور تیسری بیان ہوئی اعمال صالحہ، جہاد اللہ کی راہ میں، اعمال صالحہ جس میں کتاب بھی شامل ہے۔ فرمایا اگر یہ ہے تو پھر ہے اولئک هم الصادقون، یہ اپنے ایمان میں اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ لیکن آپ نے کئی لوگوں کا سنا ہوگا بھئی یہ جو ہمیں کسی سے اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سنا نا آپ نے، کوئی لیڈروں سے سنا، او بھائی کیوں نہیں ضرورت؟ اللہ نے قرآن میں یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا ڈاکٹر صاحب، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ بھائی سچ یہ ہے مومن جس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، تو یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ کیسے ہے کہ آپ کہتے ہو آپ مومن ہیں، نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور نہ اللہ کی راہ میں کوئی نیکی ہے، ہر وقت جھوٹ سے کام ہے، بد دیانتی بے ایمانی سے کام ہے، ملک کی دولت کو لوٹنے سے کام ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ بھی ہم بھی مسلمان ہیں، بس ہمیں جو ہے نا وہ کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، اسلامی معاشرہ اختیار کرنا ہوگا۔ پھر کیا کہا؟ پھر ان میں ایک بیماری اور بھی تھی، وہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا، یہ جو دیہاتی تھے، اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ جو بات آئی ہے نا قالت الاعراب آمنا، اس پہ انشاءاللہ کئی خطبوں میں گفتگو ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت توفیق دے، زندگی ساتھ دے تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو یوٹیوب پر لوگ بیٹھے ہیں یوٹیوبوں میں اور ادھر ادھر کی واہیات گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ کو جلیل القدر صحابہ کو منافق کہہ رہے ہیں، تو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ منافق کون تھے منافق، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ لیکن آج چونکہ میرے موضوع کا یہ حصہ نہیں، اتفاق سے اعراب آ گیا ہے، تو اسی بار ہی انشاءاللہ اگلے جمعے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہ یہ جو اعراب تھے نا، ان کے دلوں میں ایمان نے گھر نہیں کیا ہوا تھا، ان میں اکثریت منافق تھے، اور آتے آ کر بڑی ادھر ادھر کی باتیں ہانکتے، یعنی گویا اپنے مسلمان ہونے کا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، فرمایا میرے پیارے حبیب ان کو کہہ دو کہ اپنے مومن ہونے کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، اپنے مومن ہونے کا نا مجھ پر احسان ہے نہ جتلاؤ۔ اگر ناراض نہ ہو نا ایک بات کہہ دوں، ہمارے بعض بھائیوں میں نا یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ مسجد میں بہت کم آتے ہیں اور کبھی آ جاتے ہیں نا تو پھر آ کر انتظامیہ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے آئے، آپ کی مسجد کو ہم آباد کرنے آئے۔ یہ ہے بعض بھائیوں میں بیماری، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ان میں بھی یہ بیماری تھی، یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، پیارے حبیب ان کو کہہ دو بھئی اپنے مسلمان ہونے کا نا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، اللہ پر بھی احسان نہیں ہے، اللہ پر کیا احسان ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر نا آخری بچے تک سارے انسان،
اور سارے جن، اگر ان میں سے ایک بھی مسلمان نہ ہوتا، بات سننے والی ہے کہ آدم کے بیٹے سے لے کر نا آدم کے آخری بیٹے تک اور شیاطین بھی سارے، اگر ان میں سے ایک بھی مسلمان نہ ہوتا تو رب ذوالجلال کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی واقع نہ ہوتی جتنی سمندر سے ایک چڑیا چونچ بھر کر پانی لے جائے۔ پر کیا احسان ہے تمہارا؟ کیا تمہارے مسلمان ہونے سے یہ کون سا ووٹ ہے کہ تم نے دیا ہے تو اللہ کی حکومت قائم ہے، اور اگر نہیں دے گے تو عدم اعتماد آ جائے گا؟ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مت احسان جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کر لو تو اللہ کے احسان مند بن جاؤ، کہو یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو مجھے اپنے گھر میں لے آیا ہے، تو نے مجھے توفیق بخشی۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو نا، اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو پھر یہ اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ نیکی کرنے کے بعد نا تمہاری چال میں کوئی تکبر نہ آئے کہ ہم نے نیکی کر لی ہے، ہم ان سے، وہ جو بیٹھے ہوئے نا ہمارے محلے والے، ہم ان سے افضل ہو گئے ہیں، ہم ان سے بہتر ہو گئے ہیں۔ نہیں، اللہ کا احسان مند ہو جاؤ، کہو یا اللہ تیرا احسان ہے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے عزیز اس وقت چوکوں میں بیٹھے ہیں، ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اللہ تو نے مجھے حی علی الصلاۃ کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دے کر مسجد بھیج دیا ہے، یا اللہ تیرا مجھ میں بڑا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم یہ تعلیم دی ہے اللہ کے رسول نے ہمیں، جب میں اور آپ نماز کا سلام پھیرتے ہیں نا، نماز کا سلام پھیرتے ہیں نا، تو سلام پھیرنے کے بعد ہم بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ، کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا ہے، تو نے توفیق دی تو ہم یہاں آئے ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور دیکھیں پڑھی ہم نے نماز ہے، اور نماز کے بعد بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو تم نے عبادت کی ہے نا، اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تب ہے وہ مالک قبول کر لے۔ اور آخری بات کیا کہ ختم کرنے لگا ہوں، باپ اور بیٹا ابراہیم اور لگتے جگر اسماعیل بیت اللہ بنا رہے ہیں، نہ پتھر ہے، نہ سیمنٹ ہے، نہ بجری ہے، نہ لیبر ہے، بس باپ ہے اور بیٹا ہے۔ پتھر تراشتے بھی ہیں، اٹھا کر بھی لاتے ہیں، دیواریں بھی بناتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب چھت ڈال دی نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مالک یہ نیکی، یہ جو ہم نے کام کیا نا، اس کا فائدہ تبھی ہے اگر تو نے قبول کر لیا۔ ربنا تقبل منا، اے میرے رب، اے ہمارے پالنے والے، یہ نیکی قبول کر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی
قریب کے ساتھ نیکی کرو تو زندگی بھر آنکھ کے ساتھ بھی اسے کبھی احسان نہ جتلاؤ۔ اللہ سے دعا مانگو کہ انشاءاللہ یہ جو میں نے قبول نیکی کی ہے نا، اس کو قبول فرما رہا۔ اگر تو اس نے قبول فرما لی، اگر اس نے قبول فرما لی تو ایک جو کا دانہ بھی پہاڑ جتنا بوجھل اور وزنی ثواب میں ہو جائے گا۔ ایک جو کا دانہ بھی اگر اس نے قبول کر لی اور نہ قبول کی تو عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن جائیں گے جہنم میں۔ اے اللہ ہمارا شمار قیامت کے روز ایسے بد نصیبوں میں نہ کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔